बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 सितंबर और पीर की सपहर है और दो बड़ी धमाका खेज़ खबरें हैं। एक, वो तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जिसका बड़ी तवील मुद्दत से इंतज़ार था, वो बिल आखिर आ गया और ये किसी भी एक बम शेल से कम नहीं है हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इसी के साथ ये फ़ैसला अनाउंस होते ही थोड़ी ही देर बाद दूसरी खबर जो है कि वो रावलपिंडी से ISPR की जानिब से अनाउंस करवाई गई और वो DGISI की तब्दीली की खबर थी। नदीम अंजम साहब जो है कि वो 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। अपनी जो उनकी मुद्दत मुलाजमत गुज़श्ता साल सितंबर में उनकी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सटेंशन दी गई थी और वो एक्सटेंशन जो है कि अब ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है और उनकी जगह नए DGSI जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है कि उनकी तकर्री की गई और वो 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ये खबर भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद और लाहौर में शरीफ फैमिली के लिए भी और जरदारी साहब के लिए भी किसी बम शेल से कम नहीं थी। इन दोनों खबरों के बाद की सूरत हाल पाकिस्तान की सियासी जो है वो क्या हो सकती है और जो इलेक्शन 2024 हुए थे फरवरी में, उनसे मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 8 जजेस का तफसीली फैसला सामने आया, उसके बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस और उनका जवाब जो है, इसके ऊपर सवालात पैदा हुए हैं और इसी के गिर्द हमारी ये गुफ्तगू होगी। जहाँ तक ये तफसीली फैसला है, इसके अंदर 5-6 बड़े अहम नुकात कहे गए हैं। एक तो ये कि जो इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया था और जो काजी फाइजा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था, उस फैसले को बुनियादी तौर के ऊपर इस सारे के सारे मामले की तनाज़े की फसाद की जो है जड़ करार दिया गया और कहा गया कि उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की और अगर ये मुनासिब वक्त पे इस फैसले की तशरीह भी कर दी जाती तो ये सारा का सारा मामला, ये झंझट जो है ये पैदा ही ना होता। दूसरा मामला कि अगर कोई सियासी जमात अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं होती या किसी वजह से जो है कि इलेक्शन कमीशन समझता है वो दुरुस्त नहीं है, तो ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी जो है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती या उस पार्टी के वोटर्स को उनके वोट के हक से जो है आइनी हक से महरूम किया जा सकता है। ये आइन हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देता। सियासी जमात का जो हक है और जो वोटर का हक है वो जो उसको किसी तौर के ऊपर भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस फैसले के अंदर ये भी इसके लबे लुबाब में शामिल है। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है कि इसके ऊपर सरजनिश कर सकता है, जुर्माना कर सकता है। इंतखाबी निशान भी अगर वापस लिया है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो पार्टी के तमाम अरकान जो है कि वो आज़ाद हो चुके हैं और उनको आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। ये भी गैर आइनी फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो ये सारी चीज़ें करार देने के साथ साथ जो है कि फिर उन्होंने ये कहा कि अभी जो मामला वजाहत का हुआ जी कि अब किसके दस्तखतों से मामला जो है कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पार्टी का इलेक्शन अभी जो है कि वो क्वेश्चनेबल है, तो पार्टी का सरबराह कौन होगा, ढांचा कौन होगा, तो इसका जवाब भी दे दिया गया तफसीली फैसले के अंदर भी कि कोई भी पार्टी अगर किसी का इलेक्शन हो जाता है, वो किसी इलेक्शन तनाज़े की वजह से, किसी भी डिस्प्यूट की वजह से, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग की वजह से मामला जो है कि वो तात्तुल का शिकार रहता है या किसी भी मौके के ऊपर जो है कि इलेक्शन को गैर कानूनी करार दिया जाता है, तो उस पार्टी की जो पहले से बॉडी थी, जो ओहदेदारान थे, वो ऑटोमेटिक बहाल हो जाएंगे। तो ये एक कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को नज़रअंदाज किया और इसी असूल की बुनियाद पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से जो पहले PTI के इलेक्शन टिकट और एफिडेविट्स और सर्टिफिकेट कबूल किए गए, तो अभी भी उन्हीं के दस्तखत से ये सारी चीज़ें काबिल कबूल होंगी। ये चीज़ भी कर दिया गया। फिर इसके अंदर जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। 2 बड़ी संगीन तरीन ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और कोई भी अगर थोड़ा सा भी जो है कि वो कानून और आइन का एहतराम और तकद्दुस और ख्याल रखने वाला, एहसास करने वाला अगर कोई इस मनसब पे होता तो वो फौरी तौर के ऊपर इस्तीफ़ा देकर घर जा चुका होता। तो इसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी मामले के अंदर खुद फ्रीक बन गया, खुद पार्टी बन गया, जिसका काम ये था कि मुल्क के अंदर साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इलेक्शन करवाना और ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जिम्मेदारी है, ये उनके फ़राइज़ के अंदर शामिल है। वो अपने फ़राइज़ से हट कर पार्टी बन गया और एक ख़ास जमात के
پیچھے وہ لگ گئے اور ان کے کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ تک اپیلیں کرتے ہوئے آ گئے۔ اس بات کو بھی سپریم کورٹ نے آبزرو کیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا، اور پھر جو صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کروانے کا جو الیکشن کمیشن آف کی آئینی ذمہ داری ہے، ان حالات کے اندر جو دیکھا جائے اور اس الیکشن کو دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی وہ بنیادی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا، یعنی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف یا غیر جانبدار ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فروری 2024 کے الیکشن تمام کے تمام جو ہیں کہ یہ صاف اور شفاف نہیں سمجھے جا رہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن کالعدم تصور کیے جائیں۔ اب وہ جو پٹیشنز آلریڈی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں 8 فروری کے الیکشن سے متعلق پی ٹی آئی کی، جن کو قاضی فائزہ صاحب نے ابھی تک جو ہے کہ اس کمیٹی میں یا اس بینچ کے مقرر کرنے کے لیے نہیں مقرر کیا گیا، وہ ساری کی ساری اب جب بھی لگیں گی تو یہ 8 رکنی، اور اس میں سے 13 فل کورٹ تھا، 8 رکنی یہ جب فیصلہ ہے، جب تک اس سے زیادہ 9 یا 10 ججز جو ہیں وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیتے تو الیکشن جو ہے اس کو کالعدم تصور ہی کیا جائے۔ اس کے اوپر صرف جو ہے کہ ایک اب کاغذی کارروائی رہ گئی ہے۔ دوسرا معاملہ اس کے اندر جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان نے جو اختلافی نوٹ لکھا، جس کو تفصیلی فیصلے سے پہلے جاری کیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا اور اس کو ویب سائٹ کے اوپر پبلک بھی کیا گیا، اس میں جو کہا گیا کہ جی کہ غیر آئینی فیصلوں کے اوپر جو ہے کہ حکومت ریاستی ادارے جو ہیں ان کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان جملوں کو ان 8 رکنی جو یہ اکثریتی فیصلہ ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر جو ہے کہ شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور ان کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے جج کے منصب کے تقاضوں کے منافی تھا اور یہ نامناسب فیصلہ تھا۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر اگر 8 ججز جو ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یا ان کو کنڈکٹ جو ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں، یا وہ نامناسب کنڈکٹ ہے، تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور ان دونوں کا کیس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں فوری طور کے اوپر جانا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے تو جسٹس امین الدین صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے صدارتی حکم نامے کے تحت جو نئی کمیٹی بنائی ہے اس میں بطور رکن اپنے جو ہے کہ وہ منتخب کیا ہے کہ یہ اب فیصلے کریں گے کہ کون سے کیسز کس بینچ کے سامنے اور کتنے رکنی جج ہونا چاہیے اور کون کون جج ہونے چاہیے، تو یہ قاضی صاحب کے ساتھ مل کر فیصلے کریں گے۔ 8 ججز ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور نعیم اختر افغان صاحب کے بارے میں کہ یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مترادف ان کا طرز عمل ہے۔ یہ فیصلہ اس اعتبار سے جو ہے کہ حکومت کے اوپر بھی بجلی بن کر گرا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا اس الیکشن کی پوری کریڈیبلٹی کے معاملات ہوں، سب کے سب جو ہے کہ اس چیز کے اندر وہ بنیادی اصول طے کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ حکومت کے لیے جو ہے کہ کوئی ایسا دروازہ نہیں بچا سوائے کہ یا تو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور الیکشن کا اعلان کر دیں، یا پھر وہ اعلانیہ بغاوت جاری رکھیں اور یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو حکومت کے لیے شاید اس سے زیادہ سنگین نتائج سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اسی کے ساتھ ہی ابھی یہ خبریں چل رہی تھیں، تجزیے تبصرے اس خبر کے اوپر چل رہے تھے کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی، حکومت کی کریڈیبلٹی، الیکشن کی اپنی کریڈیبلٹی اور الیکشن کیا یہ اب قانونی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری بحث و مباحثہ ہو رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کی خبر جو ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کر دی گئی۔ اب عاصم ملک صاحب جو ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈیٹر جنرل کے طور کے اوپر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ ابھی ندیم انجم کے بعد 30 ستمبر سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ یہ ایک ایسے موقع کے اوپر ذمہ داری سنبھال رہے ہیں کہ جب ایک طرف جو ہے کہ انہی کی سرپرستی میں جب وہ جو کارروائی شروع ہوئی جنرل فیض حمید کے خلاف، تو ان کے انڈر ہی جو فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے وہ انہی کے انڈر ہوتا ہے، وہ ہو رہا تھا، اور 2017 کا وہ کیس تھا، اور 2017 کے الزامات سنگین الزامات تھے اور اس کو کارروائی کو منطقی انجام تک جانا چاہیے، اور جنرل فیض حمید یا ان کے ساتھ جتنے بھی آفیسرز تھے یا اہلکار تھے آئی ایس آئی کے یا رینجرز کے یا آرمی کے، ان کے خلاف یقینی طور کے اوپر ملٹری ایکٹ کے تحت اور پاکستان کے قوانین اور آئین کے تحت جو ہے کہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب عاصم ملک صاحب جو ہے کہ اپنے نئے عہدے کے اوپر جب برجمان ہوں گے تو اس وقت جو ان کے پیش رو جانے والے ندیم انجم صاحب ہیں، وہ ایک طویل فہرست جو ہے کہ ان کی ٹیبل کے اوپر موجود ہوگی ان چیلنجز کی، جو چیلنجز فیض حمید یا اس سے پہلے کے آئی ایس آئی کو یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو درپیش تھے،
وہ معاملات جو ہے کہ ابھی ایک طویل فہرست جو ہے کہ عاصم ملک صاحب کی ٹیبل کے اوپر ہوگی. سر فہرست ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے وہ ہوگا. اس میں ارشد شریف کی جو فیملی ہے، ان کی والدہ ہے، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے جس کے اندر ملزم نامزد کیے گئے ہیں، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر وہ درخواست دی ہوئی ہے، انہوں نے آرمی چیف کو بھی وہ درخواست دی ہوئی ہے. سب سے پہلی درخواست وہ ہونی چاہیے، کیا اس میں ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ کیا عاصم ملک صاحب جو ہیں کہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی شروع کی گئی وہ 7 سال کی گئی، اس کا خیر مقدم کر رہی ہے پوری قوم، کیا اس جو موجودہ آئی ایس آئی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی میں کیا 7 سال لگیں گے اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کیا جائے گا، یا اس وقت تک جو ایف آئی اے کی اور گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی، اس نے اپنی کینیا میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی افسروں کے بیانات لیے اور بہت سے لوگوں کے نام اس کے اندر موجود ہیں، حقائق بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. کیا یہ انکوائری انہی افسران سے جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے اور ان کے گھر جا کے دھمکیاں دیں، کیا انہی سے اگر تحقیقات شروع کر لی جائے تو اصل قاتلوں تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوگی. ایک یہ معاملہ، اور پھر پاکستان کے اندر اغوا کرنا، ججوں کو بلیک میل کرنا، ججوں کے گھروں میں کیمرے لگانا، ججوں کے عزیز و اقارب کو اٹھانا، ان کے خلاف جو ہے دھمکی امیز ان کے خلاف تشدد کرنا اور سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرنا اور اپنے حق میں اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے جو ہے ججوں کو، صحافیوں کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اٹھانا، غائب کرنا، اغوا کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. ایک طویل فہرست ہے جو ان کے ٹیبل پر ہوگی، اور پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں اور توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نئی ڈی جی ایس آئی وہ کام نہیں کریں گے جو ان سے پہلے کرنے افسران جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، بلکہ ان کی تحقیقات کریں گے اور جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کریں گے تاکہ اداروں کا تقدس بحال ہو، لوگوں کا اپنے اداروں کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال ہو، اور پاکستان جو ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں آگے بڑھ سکے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.